صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، کوئی اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے، آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی. آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا. یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا. یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں. مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے کہا تھا نا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں. یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی. تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے. وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال. تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس. لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی. میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا. یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، دو جگہ یہ مضمون آیا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اللہ اکبر. الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمان رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام. پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے، تو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی. افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جا، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے. آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا؟ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا لفظ ہے. ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کیے، تمہیں میں نے پیدا کیے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا. الیس لی ملک مصر، مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ قرآن حکیم نے بھی سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ذکر کو سب سے پہلے اور سب سے اہم عامل کی حیثیت سے شمار کیا. چنانچہ اس کی پہلی آیت جو ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی، اس میں تو وہی مضمون جو میں بیان کر چکا وہ آیا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے. ان کے ذریعے سے انسانی شعور کے اندر وہ معرفت رب اجاگر ہوگی. وہ پہلا مرحلہ اس نے طے کر لیا، وہ ڈورمنٹ معرفت اب ایکٹیویٹ ہو گئی. اب مزید فکر کا مرحلہ ہے جو اگلی آیت میں آیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی تفکر جو ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، لیکن اس تفکر کے ساتھ لازماً ذکر اور ذکر مدام. ذکر بھی وہ کہ جو مستقل ہو، ہر حالت میں ہو.
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، اور اپنے پہلوؤں کے بل یعنی لیٹے ہوئے بھی۔ اب ان تین کے سوا تو کوئی پوزیشن انسان کی نہیں ہے، اسی کا نام ہے دوام ذکر۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ تفکر کرتے ہیں تو ان کا فکر اگلی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو پہلی شے تھی فکر انسانی کی صحیح رخ پر مزید پیش قدمی اور پیش رفت، اور اس کے لیے لازم ہے ذکر و فکر کا امتزاج۔ دوسری چیز کو لیجئے عمل کی درستی۔ اس عمل کی درستی کے لیے اللہ تعالی کے ساتھ ایک گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صبر کی بحث میں یہ مضامین شاید آپ کے سامنے آ گئے ہوں کہ صبر، جہاں مصیبت پر صبر ہوتا ہے، تکلیف پر صبر ہوتا ہے، اللہ کے احکام پر جمنا یہ بھی صبر ہے، نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم ہو، مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کمی ہو، وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا ایک کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب میں شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، بعد ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنوے منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔
نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول ہے، اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ ہے جو الذکر ہے، جو تذکرہ ہے، جو ذکرہ ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے 3 مسئلے ہیں۔ فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لازمی۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ۔ اب غور کیجئے، ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ، ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو۔ لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے، ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، نکلو۔ 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل کرو۔ طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے گی۔ وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیہ مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز، اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی، اور پہلا مخاطبہ ہے، چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ، کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی،
اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اقیم فَلَا تَنِيَا عَن ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو دونوں میں شریک ہو جائے گا۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبل کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین ہے۔ کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر، یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے ہیں،
جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا. یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا. اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوجھل. یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں. دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے, بہت بنیادی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب الی اللہ. اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ ہوتا ہے. بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے, جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا, اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے, اندر کچھ ہوتی ہے. آگ دبی ہوئی سمجھ, آگ بجھی ہوئی نہ جان. اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا, پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا, یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا, اس کا یہ ذکر ہے. اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں, بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب. ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا گیا ہے. نماز ذکر نہیں ہے, نماز ذکر کا ذریعہ ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیہ معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں, انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے, اللہ سے دعا کرتا رہے. یہ تمام ذرائع ذکر ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ, اس کا آپ ورد کیجئے, یہ بھی ذریعہ ذکر ہے. حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب, اللہ کو دل میں لے آنا, اللہ کو دل میں حاضر کر لینا. اصل میں تو ترجمہ ہوگا, لیکن حاضر جاننا, یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہوگا. اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے, لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن ہے, اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا ہے, بنیادی مسئلہ, اہم ترین مسئلہ. دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے, اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہوں, ان کے حوالے سے میری بات سمجھیں. ایک ذکر غیابی ہے, تھرڈ پرسن میں, صیغہ غائب میں اللہ کی یاد کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے, ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے. ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں, جس میں مکالمہ ہوتا ہے, جس میں گفتگو ہوتی ہے. تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ, یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں, وہ ہے دعا. اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے, مخاطب, اے اللہ, اے میرے رب, اے پروردگار. پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ, نماز کو شروع کرنے کے لیے, ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے توجہ کا ارتکاز, بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں, واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی, کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں, ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر, ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی ذہن کر کے, یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, اور بالکل یکسو ہو کر رہا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا, دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام. وہاں سبحان اللہ نہیں ہے, سبحانک اللہم, پاک ہے تو اے رب ہمارے, وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. آپ غور کر رہے ہیں, یہ ہے تخاطب, براہ راست مخاطب ہونا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی, دوسری ذکر حضوری, اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل, بلند ترین
اس کا ذریعہ نماز. اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے. سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا. یہ وہی جملہ اسمیہ ہے. کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے. اب یہ غیاب سے حضور کی طرف ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے وہ. اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعا ہے کہ حضور نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے. اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا. اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی. اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہی. ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی. تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی. اب دوسری عام حدیث ہے، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان. یہ تو معاہدہ ہے نا. معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بند جاتے ہیں. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا. اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے، ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے. اسی کی شرح ہے جو اب آخری 3 آیتیں ہیں. پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے. اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل ہیں، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے. اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاک نعبد. ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گا. ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مستقبل میں کیجئے، کریں گے، یہ ہے عہد. تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے. اس کے لیے فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ. اور پھر اس کے بعد وہ استدعا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے. اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے اور میں نے گرانٹ کی، وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ ہم نے دے دی. ولعبدی ما سأل، یہ ہے اس کی تاثیر کا عالم. بشرطے کے معاملہ وہ شعور کے ساتھ، بشرطے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن کی، بشرطے کے مطابقت ہو قول اور فعل کی. تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے ریسپانس مل رہی ہے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی.
اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ، تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، ان کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ، آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہیں 1 سری ہے، عشاء میں آ کر 2 جہری ہیں 2 سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب،
کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ ہے کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ بات کہ جو فرض نماز ہے اصل اہمیت اس کی ہے، ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کر لیتے ہیں جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ یہ بھی ہیں کہ جو فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا ہے، فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی ہے۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا نفل۔ نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو لازم تھی، باقی کے لیے لازم نہیں ہے۔ جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم نہیں ہے۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریح ہے، ترغیب ہے، وہ خاص ایک مہینہ ہے، اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو دو تہائی رات یا ایک تہائی کم سے کم ایک تہائی رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ضروری ہے۔ ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کی حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ فرض کی یہ اہمیت۔ تو اذا صلیت المکتوبات، صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھیے، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نہیں ہے۔ نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھے۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی ہو جائے گی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع ہوگا۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے روکا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامل کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہیں اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس اصل سے وہ ہوگی، اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے، یہ نوافل کے اوپر دے مارے جائے گا۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بری ہوئی تھی، خود حضور کی جان پر بری ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور خبر ہو گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا ہوگا؟ پکا منافق، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے۔ درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیکیوں کا ثواب ہے۔ علامہ اقبال، میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی ابتدائی تعلیم میں اور خاندانی پس منظر کے اندر مذہبی اثرات بڑے گہرے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ایم اے کیا ہے غالباً 1897 میں، اور اس وقت کا کچھ اقبال جو ہے اس وقت سے لے کر 1905 تک کا اقبال، ایک طرف تو اس میں بھی نیشنلزم تھا، ہندی نیشنلزم، یہ نوٹ کر لیجیے، چنانچہ اسی دور کا اس کا ترانہ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ آج بھی جو ہندوستان کا ریڈیو ہے اور ہندوستان میں حکومت کے زیر اہتمام اس ترانے کی جو ہے وہ بڑی سرپرستی ہوتی ہے، بہت اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا،
ہم بلبلے ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا، بلکہ اس زمانے میں ایک ایسا شعر بھی انہوں نے کہا ہے جس کی کہ پھر شدید ترین نفی بعد میں ان کے اشعار سے ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک نیا شوالہ کے نام سے جو نظم لکھی کہ سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے۔ اسی میں ایک شعر ہے کہ پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اس درجے گہرا انڈین نیشنلزم اقبال کے اندر بھی موجود تھا۔ لیکن جب اقبال انگلستان گئے ہیں، یہ 28 برس کی عمر میں انگلستان گئے سن 1905 میں، اور 3 سال وہاں رہے انگلستان اور جرمنی، اور بیرسٹری بھی کی، اور چونکہ فلسفی تھے پی ایچ ڈی بھی کر کے آئے۔ اس عرصے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی قلب ماہیت ہو۔ یہ میرا ایک تجربہ ہے، بڑا پرانا ہے، میرا مشاہدہ تھا۔ 1970 میں پہلی مرتبہ میں انگلستان گیا تھا، میرے چھوٹے بھائی وہاں زیر تعلیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ایک پی ایچ ڈی، 2 پی ایچ ڈی کرتے ہوئے لوگ بیٹھتے ہیں، جمعے کے روز قرآن پڑھتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے قرآن پڑھ کے سنتے بھی ہیں تاکہ جو تجوید کی غلطیاں ہوں ان کی تصحیح ہو سکے۔ اور میں نے سوچا کہ پاکستان میں اس سطح کے لوگ جو ہیں کبھی اس قسم کی مصروفیت میں مبتلا مجھے تو نظر نہیں آیا۔ تو اس کا مجھے ایک اصل میں تجزیہ میرا یہ تھا کہ جن لوگوں کی بنیادی تربیت میں اور خاندانی اثرات میں مذہب کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے وہ زیادہ ظاہر نہ ہو، نمایاں نہ ہو، اس کے آثار سامنے نہ آئے، لیکن جب وہ ایک مخالف ماحول میں پہنچتے ہیں، اس مخالف ماحول میں ان کے اندر کا وہ چنگاری ان کی جو ہے وہ شعلہ بن کر بھڑکتی ہے۔ چنانچہ یہ معاملہ میں نے پھر بعد میں امریکہ میں بھی دیکھا، ہر جگہ دیکھا ہے کہ وہاں 2 نتیجے ہوتے ہیں، یا تو یہ کہ ایک آدمی ڈاؤن دی ڈرین گیا تو وہاں کی تہذیب میں رگا گیا شراب اور یہ اور وہ اور رقص اور سب یہ ساری چیزیں آ گئی، اور یا پھر جو بچ گیا جس کے اندر دین کا کوئی حمیت کا شائبہ تھا وہ پھر بھڑکتا ہے، پھر وہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لہذا یہ معاملہ جو ہے علامہ اقبال کے ساتھ پیش آیا، اور خود انہوں نے کہا بھی ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ وہاں سے جب یہ واپس آئے ہیں تو اب نوٹ کیجئے 1908 سے 1930 تک یہ جو 22 برس ہیں، علامہ اقبال نے کیا کیا نوٹ کیجئے۔ وہ آپ جانتے بھی ہیں، میں صرف گنوا رہا ہوں۔ اسلام کے نظام فکر اور فلسفہ اور حکمت کو بیان کیا، اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی، اپنی نثر کے ذریعے سے۔ قرآن کی ایک نہایت جدید اور بہت عمدہ تفسیر، اگرچہ تفسیر کے نام سے آپ کو کہیں تفسیر اقبال نہیں ملے گی، لیکن کلام اقبال خود تفسیر ہے، خود دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پیغام میں سوائے قرآن کے کچھ نہیں ہے۔ گر دلم آئی نئے بے جوہرست ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، پردہ ناموس فکرم چاک کن ای خیابہ راز خارم پاک کن۔ یہ مناجات بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اگر میرے پیغام میں کہیں قرآن کے سوا کوئی شے شامل ہو گئی ہے میری شاعری میں تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر، روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل اور خار کیجیے گا، اور بے نصیب از بوسہ پاک کن مرا، اور مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیا۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا دعویٰ ہے، اس نے جو کچھ کہا قرآن سے کہا۔ اس کی شاعری جو ہے میرے نزدیک، اور میں نے تو اپنی جو سورسز گنوائی ہیں کہ میں نے جو قرآن مجید کا فکر یا سوچ جو بھی آپ اسے کہیں، جو تھوڑا بہت مجھے میسر ہوا ہے، ان میں نے 8 اشخاص کو نمایاں طور پر بیان کیا ہے۔ 4 یہ ہیں 2 کے جوڑے، 2 ابوین ہیں، ابو الکلام ابو العلا مودودی، ابو الکلام آزاد۔ 2 دکترین ہیں، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین۔ 2 شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن، جن کا ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اور اس پر حواشی ہے شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی۔ 2 ہی عین، مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی، جنہوں نے قرآن مجید کے مضامین کے اندر جو اندرونی نظم ہے اسے واضح کیا۔ علامہ اقبال میری ایک بہت بڑی سورس، بلکہ سب سے زیادہ گہرا اثر مجھ پر جو ہے بچپن سے جو ہوا ہے وہ تو علامہ اقبال کا ہے۔ 5ویں جماعت کا طالب علم تھا جب ان کا یہ شعر میرے ذہن میں کہیں چپک کر رہ گیا ہے، جواب شکوہ کا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پھر علامہ اقبال نے مغربی فکر پر شدید تنقید کی، بہت بڑا ناقد، اور خاص طور پر مغربی تہذیب جو ہے اس کی نفی۔ یہ سارا کام کیا، اور اس سب سے بڑھ کر وہ تجدید ملت اسلامی کا علمبردار بن کر سامنے آیا۔ اس نے خوشخبری دی کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کا دور آنے والا ہے۔ ملت اسلامیہ جو اس وقت دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے،
پوری دنیا میں پامال ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کیا صورت ہو گئی تھی؟ سلطنت عثمانیہ کے جب دھجیاں بکھیر دی گئی اور کولونیل امپیریلزم جو ہے پورے عالم اسلام پر حکمران تھا، پورا عالم اسلام جو ہے محکوم، اگرچہ یہ دبے ہوئے ہیں، پسے ہوئے ہیں، گرے ہوئے، لیکن ان کا دوبارہ غلبہ ہوگا، یہ ابھریں گے، ملت اسلامیہ کی تجدید ہوگی، اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، اسلام کے روشن مستقبل کے مبشر بن کر علامہ اقبال سامنے آئے۔ اور ایک اور جو بہت بڑا کام کیا وہ وہی وطنی قومیت کی شدید نفی، بلکہ شدید کا لفظ بھی کافی نہیں ہے، شدید ترین نفی کی، اس لیے کہ اس وقت وطنی قومیت جو ہے اس وقت مسلمانوں کو اپنے اندر انگلف کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ زور لگا رہی ہے۔ میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں کہ احیاء فکر اسلامی اور تجدید ملت اسلامی، اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں میں کیا ہو رہا تھا اس دور میں، ان کے ہاں بھی ان کی مذہبی تجدید کا عمل بڑی شدت کے ساتھ شروع ہوا۔ اس میں بھی چند ناموں کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ بنکم چیٹرجی، اس نے بندے ماترم کا یہ جو ترانہ ہے آج بھی بھارت کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی اسکولوں کے اندر یہ ترانہ پڑھیں، اور ابھی مسلمان رجسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں وہ زمین کی بندگی، بھارت ماتا ہم تیرے بندے، اور یہ جو ہے ہندو رینائسنس کا ایک بہت بڑا جو ہے یوں سمجھیے کہ علم بردار۔ پھر دوسری شخصیت سامنے آئی، راجا رام موہن۔ یہ شخص بہت بڑا فاضل، بڑا عالم، 10 کے قریب زبانیں جو ہے ان کا ماہر، جس میں یورپینز بھی اور ایسٹ بھی۔ پھر یہ کہ یہ مسلمانوں کا ہمدرد بن کر آیا۔ انگریز نے جب یہاں پر ان کے پادریوں نے تسلیس کی تلقین شروع کی ہے تو آئینہ توحید کے نام سے اس نے کتابچہ لکھا اس کی نفی کے لیے۔ اس حوالے سے یہ کچھ ایسی شخصیت بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ مسلمان بھی اس کو قبول کریں، اور اس کے بعد پھر اس نے برہمن سماج کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ یہ وہی تھا کہ جو اس سے پہلے اکبر نے جو فلسفہ دیا تھا دین الہی، بھئی اللہ کا معاملہ کرو، صرف اللہ کو سب مانتے ہیں، صرف نام ہے مختلف ہے، کسی نے کوئی نام رکھ دیا، کوئی مہادیو کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب خدا کو تو سب مانتے ہیں۔ یہ جو رسالت کا معاملہ ہے اور شریعت کا معاملہ ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ رسالت کی بنیاد پر شریعتیں مختلف، عبادتیں مختلف، ذرا اس کو پیچھے ڈالو۔ تو دین اکبری یا دین الہی اس کا نام تھا۔ اس کے اندر بھی در حقیقت کوشش یہ تھی کہ تمام مذاہب کو ایک ہاون دستے میں ڈال کے اور اس کو کوٹ کے اور چھان پیس کے ایک صفوف بنا کر ایک کامن مذہب ہندوستان کا وجود بنایا جائے۔ بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جنہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ اس نے بھی مجلس اسدی کے نام سے ایسا ہی ادارہ شروع کیا، اور یہ گویا کہ ٹھنڈی چھری کے مانند، اس لیے کہ اسلام کا دار و مدار تو رسالت پر ہے۔ بقول اقبال بمصطفیٰ پہ رسا خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہور اور رسیدی تمام بول حبیث۔ اسلام کا تو سارا معاملہ، دین جو ہے اس کا سارا جو مدار دار و مدار ہے وہ رسالت پر ہے، نبوت پر ہے، اسی پر شریعت کا سارا دار و مدار ہے۔ رسالت سے کاٹ دیجئے، حدیث سے کاٹ دیجئے، سنت سے کاٹ دیجئے، تو پھر قرآن کو پھر موم کی ناک بنا کر جو چاہیں آپ تعبیر کر لیں، جو چاہیں تشریح کر لیں، جدھر چاہیں اسے موم کی ناک کی طرح بوڑ کر لے جائیں۔ بہرحال اس معاملے میں بھی پھر ایک تیسری تحریک جو شروع ہوئی وہ بہت ملیٹنٹ تھی، آریہ سماج، دیانند سرسوتی جی، یہ ملیٹنٹ تھی اور بڑی اس کی جو ہے پذیرائی ہوئی ہندو معاشرے میں۔ انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لہذا یا ہندو ہو جائیں مسلمان اور یا پھر یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ کھل کر آریہ سماج، اسی کے تحت پھر مہاسبھا بنی، اسی کے تحت RSS، انتہائی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جو ہے ہندوؤں کی، یہ سب جو ہے دیانند سرسوتی کا۔ یہ اسی طریقے سے پھر شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، ریکلیم کرو مسلمانوں کو۔ یہ ہم ہی میں سے تھے، ان کے آباء و اجداد کہیں جو ہے مسلمان ہو گئے، انہیں واپس لو۔ چنانچہ راجستھان کے علاقے میں جہاں بڑی جہالت تھی، مسلمانوں میں علم نہیں تھا، بس کہیں بزرگوں کے کسی زیر اثر فیض سے، کسی صوفی کے، وہ اسلام تو لے آئے لیکن تربیت کا کوئی انتظام ہوا ہی نہیں، مسلمان حکومتوں نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر شدی کی تحریک ہو رہی تھی۔ میوات کے علاقے میں بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان جو میو تھے وہ ہندو ہو رہے تھے۔ اسی پر تحریک اٹھائی ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس تحریک کا، اس سنی کی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا نظام بنایا تھا کہ بس 6 باتیں لو اور جاؤ دیہات میں، جاؤ چنے لے کر، گڑ لے کر جاؤ، کسی کا کھانا نہ کھاؤ، اپنا کھانا کھاؤ، کوئی تنخواہ نہیں، اور دین کی تبلیغ کرو۔
یہ نظام ان کا در حقیقت اسی شدی کی تحریک کے جواب میں شروع ہوا. پھر سنگٹن کی تحریک شروع ہوئی کہ ہندوؤں کو سب کو جمع کر دیا جائے. اب اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے علامہ اقبال نے جو نفی پھر وطنیت کی ہے، اتفاق سے یہاں یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں: اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. اب ذرا قلب ماہیت کا اندازہ کیجئے. وہی شخص جو کہہ رہا تھا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، وہ آج اس وطن کو ایک سب سے بڑا بت قرار دے کر اور اس کا قلع کما کرنے کے لیے کس قدر زوردار الفاظ جو ہے. اور یہی دوسری طرف یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے. یہ جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے یہ 18ویں صدی سے یورپ میں شروع ہوا. نیشن سٹیٹ، ایک ملک میں رہنے والے سب شہری ہیں، برابر ہیں، اور ان کے اندر مذہب کا اختلاف ہو یہ اس کا کوئی حیثیت نہیں. مذہب تو پرائیویٹ معاملہ ہے، ہاں جو سرکاری سطح پر ہوگا معاملہ، اجتماعی معاملات جو ہے وہ کسی مذہب سے طے نہیں ہوں گے. یہ نیشن سٹیٹ کا تصور. یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی، خاک میں اس بت کو ملا. اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے ایک ان کے تختہ جو ہے: منزل راہ رواں دور بھی دشوار بھی ہے، کوئی اس قافلے میں قافلہ سالار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. خیبر، غزوہ خیبر سے کہیں بڑھ کر یہ دین و وطن کا مارکہ کہ ہمارے نزدیک ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین. آج دنیا یہ کہتی ہے کہ قومیت کی بنیاد وطن ہے. یہ جو مارکہ دین و وطن ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں وہ رول بھی پلے کیا کہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے دین اکبری کا قلع کما کرنے میں ادا کیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی کے بروز کی حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کو جو گہری نسبت تھی. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. ملت کا سرمایہ تو سارا کا سارا جو ہے ایمان و رسالت سے. آپ حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پڑھیے، سب سے زیادہ زور اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول، اطاعت رسول. جس کی جڑ کاٹنے کی کوشش کی تھی دین الہی کے ذریعے سے اکبر نے، اس کو دوبارہ مستحکم کیا ہے وہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے. اب آئیے 1930 کا ماہ دسمبر. اس میں ایک بات ہم دیکھ چکے، محمد علی جناح ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر انگلستان میں جا کر آباد ہو چکے. اور اس ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں. ایس ایم اکرام صاحب کا نام بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا. ان کی 3 کتابیں جو ہے بڑی مارکت الارا ہیں: آب کوثر، موج کوثر، روض کوثر. ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر رہے بہت عرصے تک، بہت پڑھے لکھے آدمی. وہ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے اس زمانے میں. وہ لندن گئے، انہوں نے محمد علی جناح صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو جواب جو تھا محمد علی جناح کا وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے. ہندوز آر انکوریجیبل، یہ ہے جو نتیجہ نکالا تھا محمد علی جناح نے. یوں سمجھیے کہ 24 برس کی محنت شاقہ کہ کوئی اتحاد کا فارمولہ طے ہو جائے، کوئی بنیاد ہو جائے، کوئی ہمارے مابین متفق علیہ اسکیم بن جائے، لیکن جس درجے مایوس ہوا ہے شخص. ہندوز آر انکوریجیبل، یہ ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک لیڈر جو بات مجھ سے کرتا ہے صبح کو وہ شام کو ڈپٹی کمشنر کو بتا دیتا ہے. تو اب میں ایسی قوم کی رہنمائی کیسے؟ تو یہ میں نے آپ کو یہ واقعہ بھی سنا دیا کہ وہ مایوسی کا عالم کیا تھا. لیکن اب جو ہے 1930 میں جبکہ مسلم انڈیا کا ایک سورج تو غروب ہو گیا تھا، مغرب میں جا کر بیٹھ گیا، مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، ایم اے جناح تو وہاں بیٹھ گئے. ایک سورج اب طلوع ہوا ہے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر، یہ ہے علامہ اقبال. 1930 کا جو ان کا خطبہ ہے الہ آباد کا وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنی شاعری کے
ذریعے سے وطنیت کی جو نفی کی تھی اور مسلم قومیت کا جو اس بات کیا تھا، اسے ایک فلسفیانہ انداز میں سوشیولوجی عمرانیات کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں جس طریقے سے مدلل بیان کیا ہے، اس اعتبار سے وہ ایک بہت قیمتی دستاویز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تجویز پیش کی، وہ اور یوں بھی کہیے کہ ایک پیشن گوئی کی۔ وہ پیشن گوئی یہ تھی کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور پھر یہ بھی کہا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قائم ہو۔ البتہ اس میں بعض لوگ جو ہے اس پر یہ تنقید کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا I would like to see the Punjab, the Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. اس میں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے تو ہندوستان کے اندر برطانیہ کے حکومت کے اندر کے لیے تجویز دی تھی، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اصل میں نوٹ یہ کیجئے کہ 1930 تک تو اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا تھا کہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو اس وقت کے لیے ان کی تجویز یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک صوبہ بنا دیا جائے، یہ آج کا پاکستان، یا یوں سمجھیے کہ جو کچھ عرصے پہلے 1 یونٹ بنا تھا، برٹش انڈیا میں بھی یہ 1 یونٹ کی حیثیت سے ایک سٹیٹ بن جائے، تاکہ اس علاقے میں مسلمانوں کے اندر جو کچھ قومیتی کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کلچر کا فرق ہے، کچھ ان طرح کی چیزیں، زبانوں کا فرق ہے، تو یہ جو ہے مل جل کر ان کے اندر ایک قوم کا تصور جو ہے باقاعدہ پیدا ہوگا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں I demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interest of India and Islam۔ اب اس میں وہ بات یہ کہتے ہیں کہ for Islam it will be an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian imperialism was forced to give it, to mobilize its laws, its education, its culture, and to bring them into closer contact with its own original spirit and with the spirit of the modern time۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا، ایک تو یہ کہ ڈیسٹنی ہے، ہوگا رہے گا، شمال مغربی ہند کے اندر ایک مسلمان ریاست قائم ہو کر رہے گی۔ اب یہ پروفیسی بھی تھی، پیشن گوئی، اور یہ بھی کہ میں مطالبہ کرتا ہوں، ایک تجویز بھی تھی، لیکن اس کا جو اصل عنصر ہے، جو میرے نزدیک جو انقلابی حصہ ہے، جہاں تک ہندوستان کی جو تقسیم کا معاملہ ہے، یہ اور بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آتی رہی تھی۔ میرے پاس یہاں پہ 14 نام لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کا تذکرہ کیا، لیکن جس انداز میں، جس پلیٹ فارم پر آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اینول سیشن ہے اور اس میں صدر کی حیثیت سے خطبہ دے رہا ایک شخص، تو یہ حیثیت جو ہے یہ بہت نمایاں، اور اس میں جس انداز میں بات کہی گئی ہے اس میں جو ایک پازیٹیو عنصر ہے۔ اگر ایسا ہو گیا، ایک نارتھ ویسٹ آف انڈیا میں مسلمان ریاست قائم ہو گئی، تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریلزم، اب نوٹ کیجیے عرب امپیریلزم سے مراد کیا ہے؟ عربوں کا دور ملوکیت۔ اس سے پہلا کیا تھا؟ خلافت راشدہ، اصل اسلام۔ دور بنو امیہ تو اصل اسلام نہیں تھا، حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں تھا۔ وہی دور ہے جس میں کہ سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ ہرہ ہوا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے، سینکڑوں تابعین کو حجاج ابن یوسف نے شہید کیا ہے۔ اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن اعظم، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اس کے بعد جو ہے دور آیا ہے بنو عباس کا، وہ محل بنے ہیں شاندار، جو ہے جو بھی بادشاہوں کے ہاں ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے۔ تو اب دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ اسلام ہے، لہذا اس میں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اٹریکٹ کر سکے، جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھینچ سکے۔ تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوک کی عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا ہے، اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں، انہیں ہٹا کر وہ جس کی اوریجنل پیورٹی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راشدہ، تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت راشدہ کا نہیں لیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے، لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حکیمانہ بات ہے کہ ہم اس کو bring them into closer contact with its own original spirit، جو اصل اسلام کی اصل روح ہے، and with the spirit of the modern times، اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اجتہاد کے دروازے کو کھول کر، اور ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ، یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ، 1906 سے لے کر 1930 تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی تھی، منفی، نیگیٹو،
خوف، ہندو کا خوف، ہندو دبا لے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو معاشی طور پر بھی، تہذیبی طور پر بھی، ثقافتی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی شدی کی تحریک چل رہی ہے، ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے، ہندوستان چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ، چلے جاؤ. یہ سارا خوف کا عنصر تھا، اور اس میں تحفظات تلاش کرنے، کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ وہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو نہیں تھا. یہ منفی موٹیو تھا. اور اس کی وجہ ساتھ ہی یہ ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی ہی، بلکہ کچھ خواص اونچے لوگ، نوابوں اور نواب زادوں اور ان ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی. لیکن 37 میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پازیٹیو ہے. اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے، تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرک دینی پڑے مریض کو اور اسے تکلیف ہو. تو گویا کہ مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں. اگلی بات، اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناح کے ذہن و فکر میں لگایا ہے. اس کا واقعہ کیا ہے؟ 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی، پہلی اور دوسری میں محمد علی جناح بھی شریک تھے، تیسری 1932 میں ہوئی اور وہ شریک نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے، وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر اب پریکٹس کر رہے تھے. لیکن علامہ اقبال اس میں گئے تھے، وہاں موقع ملا، قریبی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن اور فکر کے اندر لگایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی، وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے، حرارت پیدا کرے. اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے اسی سے پھر یہ کہ ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی. کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی. بہرحال 1934 میں ایم اے جناح واپس آ گئے، پھر انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر بنا دیا گیا، پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا. لیکن 1936 کے الیکشن جو آئے یہاں پر، اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی. ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے. اور ان جو وزارتیں بنی تھی اس دور میں کانگریس کی، انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو مظالم ڈھائے، جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا، اس سے وہ نیگیٹو من جو ایک موٹیو تھا وہ بھی اور قوی ہو گیا. اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی. پورے 10 برس اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں، ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر. یہ جو ہے میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے، جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے. مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی. لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے. اب اس معاملے میں چاہتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی، میرے اس تجزیے کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم اور اس کا خالق اقبال ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قائد اعظم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے، اور پھر اسی پر قائد اعظم نے عمل کیا ہے. تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی 2 کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھنا. کلکتہ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا. اس وقت کلکتے میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے، قائد اعظم اس کے چیف مقرر تھے. اب یہ خبر پڑھیے، A mammoth public meeting of the Muslims of Calcutta was held on the football ground on 21st April to consider the Palestine problem, but it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. M. Jinnah said
that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of humanity of all times. Note kijiye, one of the greatest poets, philosophers and seers, जिनको के मुस्तकबिल को देखने की सलाहियत होती है, जिनकी निगाह गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, जिसके बिना पर आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और ज़माने के ख्वाब. ये अल्लामा इकबाल ने जो कुछ देखा था इस्लाम के मुस्तकबिल के बारे में. He took a prominent part in the politics of country and in the intellectual and cultural reconstruction of the Islamic world. His contribution to the literature and thought of the world will live forever. अब आखिरी जुमला सुनिए गौर से. To me, he was a personal friend, number one, philosopher, number two, and guide, number three, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. कोई शक इसके बाद रह जाता? और ये अल्फाज कौन कह रहा है? ये मोहम्मद अली जिन्ना है. लफ्फाज आदमी नहीं है वो कोई शोला बयान खतीब जो अल्फाज जो है उसके अब्बार लगा दे, नहीं. जो एक एक लफ्ज, वकील, बहुत बड़ा वकील, एक एक लफ्ज जो है तोल कर बोलने वाला, उन्हें क्या करार दिया? तो खुद तस्लीम किया. दूसरा मैं और दे रहा हूं, ये सन 40 में इकबाल डे मनाया गया था. अब इसमें क्या कहते हैं कायदे आजम? If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, and I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. अगर हम कामयाब हो जाते हैं कि इस्लामी रियासत कायम करने में, मुसलमान रियासत कायम करने में, और उसके बाद मेरे सामने चॉइस रखा जाता है कि या तो अल्लामा इकबाल का कलाम ले लो और या हुकूमत के सरबराह बन जाओ, तो मैं अल्लामा इकबाल के कलाम को तरजीह. और सुनिए, continuing, Mr. Jinnah said that in April 1936 he thought of transforming the Muslim League, which was then only an academic institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he continued, Iqbal stood like a rock by him. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had permanent place in the history of the world's best literature. He was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national consciousness.